ایک ایس ایم ایس سے طلاق، 3 طلاق کے ساتھ، یا پھر سالوں تک کوڑ کے چکر؟ 2026 شروع ہو چکا ہے، پاکستان میں طلاق کے قوانین میں کتنی چینجنگ یا بدلاؤ آنے والا ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس لیگل لیکچر میں کہ کیا نئے بل میں کیا چیزیں پروپوز کی جا رہی ہیں، اور اس طلاق کے قانون میں کیا چینجنگ، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر کیا آپ کے رائٹس ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ دیکھیں، طلاق کے جو نئے قوانین کے تحت اس میں کیا کیا چینجنگ، کیا کیا بدلاؤ آ رہا ہے، اور مسلم لا جو مسلم فیملی کوڈ ایکٹ ہے، اور وہ ڈیزولیشن مسلم میرج لا ہے، وہ مکمل خلا سے ریلیٹڈ، اور آپ کے حقوق کیا ہے اس سے ریلیٹڈ پوری اپڈیٹ، اور پھر پاکستان میں عورتوں کے لیے نئے قوانین، اور اس کے علاوہ شادی، طلاق اور خلا کے حوالے سے نئے قوانین کی پوری کہانی، طلاق تفویض، مصالحت کا طریقہ کار، اور پورے نئے قانون کی پوری چینجنگ کے ساتھ، پوری اپڈیٹ کے ساتھ ہم آج کا اس لیگل لیکچر میں ہم احاطہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم موجودہ قوانین کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو اس کے مطابق موجودہ آج کل کے جو قوانین پاکستان میں موجود ہے، دیکھیں مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے 1961 کا، اور اس کے علاوہ طلاق کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں ثالثی کونسل تشکیل دی گئی ہے، ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ ایکٹ ہے 1964 کا، اور اس کے علاوہ ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ ہے 1939 کا، اس میں شادی کو ڈیزالو کرنے کے بہت سے گراؤنڈ دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے جو کہ 1890 کا ہے، جس میں بچوں کی کسٹڈی، اس کی گارڈینشپ کے حوالے سے یہ قانون ہے، اور اس کے علاوہ لیٹسٹ جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کیا کیس لا ہے، کیا رولنگز ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہم کریں گے۔ اگر تجویز کردہ ہم اصلاحات کی بات کریں اگر ہم، تو جو مسلم فیملی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا جانے والا ہے، اور اس میں خاص کر لازمی رجسٹریشن وہ ضروری دی گئی ہے، ضرور اس کو کہا گیا کہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ثالثی کی جو ریکنسیلیشن کی مدت ہے اس میں بھی اضافے کی تجویز موجود ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں کچھ سزائیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل طلاق کے حوالے سے بھی کچھ چینجنگ زیر غور ہے، بل میں آ رہی ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ 3 طلاق کے حوالے سے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس پر، اور بہت زیادہ اس میں کچھ مذہبی اسکالر بھی ہیں، 3 طلاق کے حوالے سے تحفظات ہیں کہ 3 طلاقیں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ طلاق تفویض کی خاص کر اس میں حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نفقہ مینٹیننس کے حوالے سے حقوق کا کیا اضافہ، اور بچوں کی جو کسٹڈی ہے اس کو جدید طریقے کے ساتھ اس کے جو ہے وہ اس کو بنانا، اور اس کے علاوہ نکاح نامہ کو ایک سٹینڈرڈ قسم کا بنانا، یہ ایک پروپوز جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ اب آنے والے قوانین میں یہ ہم دیکھیں گے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں طلاق جو طریقہ کار، اگر ہم بات کرتے ہیں جو نئے قانون کے مطابق ہوگا، جو ایک تجویز کیا گیا ہے، اس میں یہ ایک لازم مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ طلاق دیتا ہے تو لازمی طور پر یونین کونسل کو جو ہے وہ نوٹس دے گا، اور اس کے علاوہ جو ریکنسیلیشن کی مدت ہے اس میں اضافہ کا بھی تجویز ہے کہ اضافہ کیا جائے تاکہ ثالثی کونسل کے اختیارات کچھ زیادہ ہوں، اور پھر اگر وہ ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ ڈیورس کنفرم ہو، اور اس کے علاوہ اس ڈیورس کو نادرا کے ساتھ رجسٹر کرانا یہ بھی ایک لازمی چیز ہے، تجویز کی گئی ہے کہ لازمی ہونا چاہیے۔ آپ خود جا سکتے ہیں، یا نادرا کی جو آئی ڈی ہے پاک آئی ڈی، اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر طلاق کی بنیاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سب سے بہتر طلاق احسن ہے، اور اس سے پھر بہتر جو ہے سب سے جو ہے وہ طلاق حسن اور پھر طلاق حسن ہے۔ طلاق بدعت جو ہے چونکہ بہت سے اس میں لوگ پسند بھی نہیں کرتے اور مذہبی اسکالر بھی اس کو اچھا نہیں مانتے، اور اس کے لیے کہ سزا کہ ہونی چاہیے کہ اگر
طلاق بدعت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ سزا اگر ہم طلاق اس کی بات کرتے ہیں, طلاق تفویض کی بات کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کی, کیونکہ شادی جس طریقے سے دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈ سے ہوئی ہے تو یہ ایک تجویز ہے. اور ویسے بھی کہ طلاق بھی اگر ہو تو دونوں کی رضامندی سے, میوچل کنسنٹ سے تو ہو, تو یہ سب سے بہتر ہوگا. خلا کے حقوق میں اگر ہم بات کرتے ہیں, تبدیلیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو دیکھیں اس میں شوہر اگر لاپتہ ہے 4 سال پلس کر دینا, اضافہ کر دینا, اور نفقہ یعنی مینٹیننس اگر ہسبینڈ نہیں دیتا, اور اس کے علاوہ امپوٹنسی, نامردی ہے, یا پھر اس کو کروئلٹی جو ہے, ظلم و ستم ہے, تو یہ ایک اچھی چیزیں پہلے سے موجود ہے. تو اس کو ایک اس میں بھی جو امینڈمنٹ تجویز ہے اس میں بھی یہ چیزیں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں خلا کے طریقہ کار کو, اس کے وقت کو, اس کے سپیڈ کو ذرا تیز کرنا, اور خاص کر جو حق مہر ہے اس کی وصولی کے طریقہ جو ہے وہ بہتر بنانا, اور خلا کے بعد کہ کیا حقوق ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر ظلم و ستم ہوتا ہے یعنی کروئلٹی ہوتی ہے, کرول کو براڈ ایک اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ فزیکلی اگر کسی کو آپ مارو گے تو کرولٹی میں آگے, بلکہ ذہنی کرولٹی بھی ہوتی ہے. ذہنی طور پر اگر ذہنی کسی کو ٹارچر کرتے ہو تو وہ بھی کرولٹی میں شامل ہوگا. اگر ہم بات کرتے ہیں حقوق نفقہ کی بات کرتے ہیں, مینٹیننس کی بات کرتے ہیں, تو اس طریقے سے کہ وہ فوری ہونا چاہیے, فوری ملنا چاہیے, بچوں کو نفقہ ملنا چاہیے, اور جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس حساب سے اس کے بعد ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ عارضی خرچہ بھی جیسا کہ ابھی موجود ہے, اور بچوں کی کفالت کے حوالے سے, اور جہاں تک پراپرٹی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ گھر کا جو رہنے کا گھر ہے اس کا حقوق کس طریقے سے ہوگا, مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی, اور پھر وراثت کے جو ہے مسائل جو ہوں گے اس کی تقسیم ہوگی وہ کس طریقے سے ہوگا. اگر ہم بات کرتے ہیں گارڈن وارڈ ایکٹ میں حضانت کے حوالے سے, بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے, تو جیسا کہ 7 سال تک لڑکے کی اور پبلٹی کے ایج تک لڑکی کی ایج ہے جو وہ ماں کے پاس, اس کے بعد جو ہے والد کے پاس کسٹڈی جو پھر باپ کا رائٹ بن جاتا ہے, اور اس عمر کے بعد پھر جو ہے وہ فادر کا رائٹ بن جاتا ہے. اور اس میں جو مین جو چیز ہے وہ ہے ویلفیئر آف دی مائنر, بچے کی ویلفیئر کو ہی دیکھا جائے گا, اور دیکھا جاتا بھی ہے. اب اس میں اگر تجویز کرتے تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ اگر بچہ مشترکہ وہ کسٹڈی میں تو یہ سب سے بہتر ہوگا کہ دونوں ماں اور باپ کی بھلے ڈیورس ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو میٹنگ ہے وہ لازمی ہونی چاہیے بچے کی, باپ کے ساتھ بھی ماں کے ساتھ بھی ایک معیار بنانا چاہیے کہ تاکہ بچہ دونوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ, دونوں کے ساتھ مل سکے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ابڈکشن بھی شامل ہے. بہت سے بچے جو ہیں انٹرنیشنل جو اڈاپٹ کر لیتے, ایک پارٹی اس کو لے کے چلے جاتی ہے, کوڈ کا جوریڈکشن سے باہر لے کے چلتے ہیں, اس کو واپس لانا, جیسا کہ فیملی کوڈ ایکٹ میں یہ موجود بھی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کا کیس بھی فائل کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں بہت سی چیزیں کچھ ڈفرینس ہے, جیسے اسلام کا اور ہمارے اس قانون کا, اس کو ایک بہتر طریقے سے سوالو کرنا, اور پھر کچھ جو اس میں ڈفرینشیٹ کیے گئے جیسے اسلام میں کچھ اور ہے اور ہمارے لا میں کچھ, اس کے فرق کو بھی دور کرنا یہ بھی ایک لازمی طور پر. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر جو ہم آپ کے لیے تجویز دے سکتے ہیں کہ جب اب شادی ہو رہی ہے تو بہتر طریقے سے آپ اپنے نکاح نامے کو پوری احتیاط کے ساتھ, طلاق تفویض کے کالم کو, خاص کر حق مہر کے کالم کو لازمی طور پر صحیح طریقے سے آپ وہ پر کریں. اور طلاق کے دوران اگر کوئی میٹر ہے تو لازمی طور پر آپ وکیل سے مشورہ لیں اور ہر چیز کو ڈاکومنٹیشن کریں, اور ثالثی کونسل کو بھی استعمال کریں. فیملی کورٹ میں آپ جائیں, اور اس کے علاوہ لازمی طور پر آپ کی شادی ہے یا ڈیورس ہے, آپ نے اس کو نادرہ میں لازمی طور پر رجسٹر کروانی ہے. تو خاص کر اس میں ڈاکومنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, شناختی کارڈ کا, آپ کی نکاح نامہ کا, آپ کی آمدنی کے ڈاکومنٹس ہو گئے, جائیداد کے ڈاکومنٹس ہو گئے, اور یہ خاص کر آپ نے اس چیز کا پروف رکھنا ہے. یہ بعد میں آپ کے لیے کام آئے گا اگر آپ کی شادی ٹوٹتی ہے یا ختم ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو آپ نے لازمی طور پر رکھنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر. اس کے ساتھ اجازت, کل پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.